کوئی سا ترنت پھٹ گیا, کوئی بہت دیر تک رکا ہوا. اسی طرح سے مثال دیا گیا ہے انسان کی ٹھکانہ کیا ہے زندگانی کا. انسان تو بلبلا ہے, کب ٹپک جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی, کب اس دنیا سے چلا جائے, کب فوت کر جائے. اس لیے کہ پتہ ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ جس ٹائم ہم پیدا ہوئے تھے, اس دنیا میں آئے تھے, تو میرے والد محترم نے, میرے گارجین نے مولانا کو بلا کے, امام صاحب کو بلا کے میرے ایک کان میں اذان دلوائی تھی اور دوسرے کان میں تکبیر دلائی تھی. اذان بھی ہو چکی ہے, تکبیر بھی ہو چکی ہے, اب نماز کا وقت آنے والا ہے. اسی لیے نماز جنازہ میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے, ڈائریکٹ جماعت کھڑا کر دی جاتی ہے. تو اذان بھی ہو چکی ہے, تکبیر بھی ہو چکی ہے. اور یہ بات خیال رہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہونے میں کسی نماز میں 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, کسی نماز میں آدھے گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے, مغرب میں بھی 2-4 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ٹائم ہوتا ہے. لیکن تکبیر بول دینے کے بعد نماز کھڑی ہونے میں کوئی ٹائم نہیں رہتا, بس تھوڑا سا ٹائم رہتا, جتنی دیر میں لوگ سولی طرح سے کھڑے ہو جائیں, جتنی دیر میں درست لائن بنا لے, جتنی دیر میں پوری طرح سے تیاری کر لے, بس اتنا ہی سا ٹائم بچا ہوا رہتا ہے. بس یہی مثال ہماری یہی چیز کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے کان میں اذان بھی ہو چکی ہے, ہمارے کان میں تکبیر بھی ہو چکی ہے. ہمارے پاس ٹائم صرف اتنا ہے جتنا ٹائم تکبیر بول دینے کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں ہوتی ہے. اسی ٹائم میں ہمیں اپنی پوری زندگی کی وہ تیاری کرنا ہے کہ اس زندگی سے چلے جانے کے بعد آخرت میں ہم جو اپنے منزل پہ, مقصد پہ کامیاب ہو سکے اور ہمیں جنت مل سکے. بولیے سبحان اللہ. کامیابی مل سکے, ترقی مل سکے, یہ تیاری اسی لمحے میں کرنا ہے. حضرات محترم, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب ایک نبی سے پوچھا تھا, حضور حضرت آپ نے 1000 سال کی زندگی پائی, آپ نے کیا محسوس کیا, آپ کو کیسا پتا لگا, آپ کو کیا احساس ہوا؟ تو نبی جواب دیتے ہیں, ہمیں ایسا احساس ہوا, ہمیں ایسا پتا چلا, ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ ہم گھر کے ایک دروازے سے ان کرے, ایک دروازے سے اندر آئے اور دوسرے دروازے نکل گئے. ہماری زندگی ہمیں اتنی چھوٹی سی محسوس ہوئی, ہمیں بھی اسی طرح کا محسوس ہونا چاہیے. آج ہم 25-30 سال کے ہو گئے ہیں, آپ میں سے کوئی 50 سال کے ہوں گے, کوئی 35 سال کے ہوں گے, کوئی 60 سال کے ہوں گے. لیکن جب آپ تصور کریں گے کہ یہ 50 سال کیسے گزر گیا, یہ 35 سال کیسے گزر گیا, یہ 25 سال کیسے گزر گیا, تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ پتہ ہی نہ چلا یہ ٹائم گزر گیا, ہم کچھ کر بھی نہ سکے, صرف اس سوچ میں رہ گئے کہ ہم اگلے 5 سال میں یہ کام کر لیں گے, اگلے 10 سال میں اتنی ترقی کر لیں گے, اگلے اتنے سال میں ہم یہ کام کر لیں گے. بس یہ منصب, یہ مقصد, یہ کامیابی کی سوچ بنا کر کے رکھا, لیکن کچھ نہ ہو سکا. ٹائم گزرتا چلا گیا, ہمیں داڑھی بھی نکل آئی, میری داڑھی بھی سفید ہو گئی, ہم جوان بھی ہو گئے, ہم بوڑھے بھی ہو گئے, ہم آخری منزل تک آ گئے. ہمیں اب ایسا لگ رہا کہ کچھ دنوں میں ہم اس دنیا کو چھوڑ کے بھی چلے جائیں, لیکن ہم دنیا بھی حاصل نہ کر سکے, نہ خدا ملا, نہ اس دنیا کو حاصل کر سکے, نہ خدا کو حاصل کر سکے, نہ خدا کو راضی کر سکے, نہ دنیا کو کامیاب کر سکے. ہم کوئی چیز کو اپنے ہاتھ نہ کر سکے غفلت کی وجہ سے, اس لیے کہ میری سوچ تھی کہ پہلے دنیا حاصل کر لیں گے, پہلے دنیا کو کامیاب کر لیں گے, پہلے دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے, پہلے دنیا میں بلڈنگیں بنا لیں گے, پہلے دنیا میں مکان بنا لیں گے, پھر اس کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں گے, پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں گے, پھر اس کے بعد جنت حاصل کرنے کا کام کریں گے, پھر اس کے بعد نیک عمل کریں گے, پھر اس کے بعد تمام اچھے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہمارا ٹائم گزرتا چلا گیا, ہم دنیا بھی حاصل نہ کر سکے, تو اب ہم اللہ کو راضی کرنے کا کام کب کریں گے؟ یہی سوچتے سوچتے بڑھاپا آ جاتا ہے, پھر اس دنیا سے منتقل کر جاتے ہیں. مولانا چلا کے تقریر کرتے رہتے ہیں, وقت ہیک کر لیجئے, جوانی ہیک کر لیجئے, جوانی کی عبادت زیادہ قبول ہے, جوانی کی عبادت زیادہ مقبول ہے, جوانی میں زیادہ ثواب ملتا ہے, زمانے میں زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ فائدہ ملتا ہے. لیکن ہم اگنور کرتے چلے گئے, ہم پاس کرتے چلے گئے, ہم بھولتے چلے گئے, ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے چلے گئے. ہمارا وقت یوں ہی گزر گیا اور ہم ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے. اے مسلمانوں, اگر کامیابی چاہتے ہو, اگر سربلندی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو اور اپنے آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہو, اس شعر کے مطابق کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اگر اس پہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ شعر اپنے لیے کرنا چاہتے ہو, تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کا کام کرنا پڑے. کچھ بھی اگر آپ کر لیں, کتنا بھی نیک عمل کر لیں, ایمان کے ساتھ اگر اس دنیا سے نہیں گئے, سب کچھ بیکار, سب کچھ بیکار.
ایک محدث سے 50 سال تک حدیث کا درس دیا، بچوں کو حدیث پڑھایا. سمجھ رہے آپ؟ حدیث پڑھانا، درس دینا 50 سال، 1-2 سال نہیں. ہم تو آج کوئی چھوٹی سی نیکی کا کام کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں جنت مل جائے گی. ہم کوئی نیک عمل کر لیتے ہیں، 150 روپے مسجد مدرسے میں دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں ہمیں جنت مل جائے گی. چھوٹا سے چھوٹا کام کر کے سوچتے ہیں جنت مل جائے گی. 50 سال تلک ایک محدث نے حدیث پڑھایا، 50 سال تلک. تصور کیجئے، محدث بھی تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے. ان کا جب انتقال ہونے لگا، جب ان کی روح پرواز ہونے لگی، تو وہ مسلمان ہو کے انتقال نہیں کیے، بلکہ یہودی دھرم کو، یہودیت کو اس نے صحیح کہہ کر کے اس کا فوت ہوا. لاسٹ ٹائم پہ اس نے کہا یہودی ہی دھرم صحیح ہے. جب اس کا انتقال ہو جانے لگا، انتقال کے بعد جو تمام رسوم ہے وہ ادا ہو گئے، تو کچھ لوگ بڑے متاثر ہوئے اس بات پہ کہ بھائی معاملہ کیا، 50 سال تک حدیث پڑھایا لیکن ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کے ساتھ نہیں جا پائے. وجہ کیا ہے؟ چلو اس کی بیوی سے پتہ کیا جائے. اس لیے کہ ایک شوہر کے بارے میں بیوی جتنا زیادہ جانتی ہو اتنا اور کوئی نہیں جانتا ہے نا. حقیقت ہے نا، ایک شوہر کی تمام بات بیوی جتنا جانتی ہو اتنا اور کوئی نہیں جانتا. جا کے اس کی بیوی سے پتہ کیا، وجہ کیا ہے؟ تیرا شوہر جس نے 50 سال تک حدیث کا درس دیا، اتنے نیک، اتنے اچھے، جسے دنیا سمجھتی تھی، وہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا ان کا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے لاسٹ ٹائم میں. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سب کچھ تو اس کے اندر تھا، لیکن ایک عادت اس کی بری تھی. وہ عادت یہ تھی کہ وہ سب دن یہ کہا کرتا تھا کہ یہودیت کے اندر جو ہے ایک بات بڑی اچھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر غسل جنابت جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اور ہمارے یہاں غسل جنابت کرنا فرض ہے، جلدی پاکی حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ بڑی مشکل والی بات ہے، ٹھنڈ پڑتی رہتی ہے، ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہانا یہ بڑی مشکل والی بات ہے. بس یہی فکر اس کے اندر تھی، اور اس کے دوسرے دھرم کو اچھا کہہ کر کے اپنے دھرم کو اس میٹر میں اس نے غلط کہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. تو ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج ہم اپنے دھرم پہ عمل تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ تو دیتے ہیں، تمام نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر دھرم کے کتنی ساری چیزوں کو، کتنے معاملات کو اپنانے کی کوشش کیا. ہم آج برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن منا سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ ہے، طریقے ہم اس طریقے پہ نہیں مناتے جس طریقے سے ہم منا سکتے ہیں. ہم اس کے بتائے گئے طریقے اور اس کے منائے گئے طریقے پہ مناتے ہیں. اور بھی دیگر بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری ایسی تہوار ہے جو 1 جنوری کا معاملہ ہے، اسی طرح کی بہت ساری ایسی تہوار ہے جسے اگر ہم چاہیں تو منا سکتے ہیں، لیکن طریقہ بھی جو ان سے لے کے اسی طریقے سے اپناتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی والی بات. تو ذرا بتائیے کہ 50 سال جس محدث نے حدیث کی کتاب پڑھائی، ایک معاملے کی وجہ سے ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. اگر ہم اتنی زیادہ ترجیح تو دوسرے دھرم کے تہواروں پہ دے کر کے اسے اپنا کر کے مناتے ہیں، اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ 1-2 دن کی بات تھوڑی ہے. یہ زندگی تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، بلبلہ ہے پانی کا، پھٹ جائے گا. لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے. حشر کا میدان جب سجے گا، تمام لوگوں کو جب اکٹھا کیا جائے گا، تمام لوگوں کے اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا، اے موت ادھر آ جا. اب وہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی. کون؟ موت. جس موت کو آج ہم یاد کرتے ہیں نا، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، اپنی فیملی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بولتے ہیں میری موت کہاں ہے، آجا. بولتے ہیں نا ہمیں موت ہی آ جائے، ایسی زندگی سے اچھا ہم مر جائیں، یہ بول لیتے ہیں نا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت بھی ہمارے لیے ایک سہارا ہے، کہ جب زیادہ کشٹ ہونے لگے تو موت آ جائے. موت سہارا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ تو موت سے ڈرتے ہیں، موت سہارا نہیں ہے. اگر موت نہیں آئے، مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے آپ کو کسی دشمن نے پکڑ کے لے گیا، یہاں سے بڑی دور لے کے چلا گیا، 500 کلومیٹر دوری لے کے چلا گیا، کنویں میں ایک بڑی سی آگ جلا دیا اور اس کے اندر آپ کو ڈال دیا. اس ٹائم اگر آپ کو موت نہیں آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ جلدی سے ہم کو موت آ جائے تاکہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے، یہ خالی جسم جلتا رہے گا اور پتہ نہیں چلے گا.
اگر روح جسم میں جب تلک رہے گی تب تلک احساس ہوگا، تب تلک درد ہوگا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ ہمارے اندر سے نکل جائے، روح نکل جائے، روح ختم ہو جائے تو ہم منتقلی ہو جائیں گے، انتقالی ہو جائیں گے، تو ہمیں احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یاد کرنا چاہیے. آنی ہے ہی تو، آنی تو ہے ہی نا، تو پھر یاد کیوں نہ کریں ہم. تو موت کو بلایا جائے گا حشر کے میدان میں، اے موت چلی آ. اور وہ موت ایک دمبے کی شکل میں آئے گی. تمام انسان سے کہا جائے گا اے انسان دنیا میں تھا تو اس کا سہارا تھا، آج یہ موت ختم ہو رہی ہے. چاقو لے کر کے دمبے کی شکل میں جو موت رہے گی اسے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے انسان، اے جنتی، اے جہنمی، سن لے جو موت کا تمہیں آسرا تھا اب وہ موت ختم ہو چکی ہے، اب اس موت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے. اب تم جہاں ہو وہی رہو گے، جس حالت میں ہو اسی حالت میں رہو گے. جنتی تو خوش ہو جائے گا، واہ بڑی اچھی بات ہے، بھلے موت ختم ہو گئی، ہم تو اتنے عیش و آرام میں آ گئے، ہم تو اتنے عیش و آرام میں آ گئے ہیں، اب ہمیں موت نہیں آئے گی. وہی تو اچھا ہے کہ ہم اتنی اچھی جگہ میں رہیں گے. لیکن جہنمی پریشان ہو جائے گا، جہنمی پریشان ہو جائے گا جب موت کو قتل کیا جائے گا، جب موت کو ذبح کیا جائے گا. جہنمی بڑا پریشان ہوگا، بڑا دنگ ہوگا، سوچے گا کہ کاش کے موت کو چھوڑ دیا جائے اور وہ موت پھر سے ہمیں آ جائے. دنیا میں جس موت سے لوگ ڈرتے ہیں، جس موت سے لوگ بھاگتے ہیں، جس موت کا نام سن کر کے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں، دباڑ دیتے ہیں، نہیں ڈانٹتے ہیں. آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ کی موت آ جائے، نہیں ڈانٹیں گے، آپ نہیں ڈانٹیں گے، آپ کی اچھا آپ نہیں ڈانٹیں گے. آپ کی ماں کے سامنے آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری موت ہو جائے تو کپار نوچ لے گی آپ کی امی یا ہماری امی، سب کی امی، اس لیے کہ بچے سے ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے. تو جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم بن گیا، اللہ نہ کرے اگر جہنم ٹھکانہ بن گیا اور موت کو سامنے میں ذبح کیا جائے گا تو ترسیں گے کہ وہ موت کو چھوڑ دیا جائے اور وہی موت پھر سے ہمیں آ جائے اور کہیں اور لے چلے، لیکن کہیں جانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو وہ تمام ترس، وہ تمام معاملات کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کی جگہ یہی دنیا ہے. اسی دنیا میں رہ کر کے ہم وہ تمام نیکیاں کما سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ جانے والی ہے. باقی جانے والی کوئی چیز اس دنیا کی نہیں ہے. آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے سینکڑوں ہزاروں جنازہ دیکھا ہوگا، صرف سفید کفن میں لپیٹ کے ڈال دیا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی گودریج الماری دی جاتی ہے، نہ ان کے کفن میں پیکٹ جیب بنایا جاتا ہے، نہ ان کو سونے چاندی پیسے کے ذخیرے دیے جاتے ہیں، نہ کوئی ایک ٹائم کے کھانے کا سامان دیا جاتا ہے. کچھ دیا جاتا ہے کیا؟ کچھ نہیں دیا جاتا، سب کچھ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے. بس سفید کفن کے اندر اس کے جسم کو ڈال دیا جاتا ہے. اگر اس کے جسم، اس کے چہرے، اس کے رخسار پہ سجدے کا نشان ہوگا، اگر اس نے اپنے چہرے، اپنے رخسار سے سجدہ کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ و صدقہ کیا ہوگا، اپنے قدم سے چل کے مسجد تک گیا ہوگا، اپنی زبان سے لوگوں کو دعا دی ہوگی، لوگوں سے اچھا کلام کیا ہوگا، زبان سے قرآن پڑھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے اچھا نظارہ کیا ہوگا، تو پھر یہ جسم کے تمام اعضاء جنت کی خوشبو سے معطر ہو جائیں گے. بولیے سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. موڈ میں تو میں تھا زبردست کہ آج تقریر انشاءاللہ 1 1.5 2 3 4 5 گھنٹہ کریں گے، لیکن ٹھنڈ کا موسم ہے، خیال آپ کا رکھنا ہے، نہیں تو پھر وہی والا حال نہ ہو جائے. نہیں ہوگا، آج تو میں نے وکیل والا واقعہ سنا دیا ہے نا. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ بھی ایک پتھر اٹھا کے نالا میں پھینک دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی یا خامیاں ہو گئی ہو تو میں آپ تمام حضرات کو شاہد بنا کر توبہ کرتا ہوں. آپ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ توبہ پڑھ لیں. استغفر اللہ
ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھلتے رہے یہ گلاب عقیدت، خدا کرے ہوتی رہے یہ بارش رحمت، خدا کرے۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام۔